أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بات ہماری برہان آنسل میں تھی. برہان آنسل یعنی برہان وجودی، اس کی تبیین کل مفصل عرض ہو گئی تھی. خلاصہ اس کا اس طرح ہے کہ آنسلم کہتا ہے کہ میں مفہوم کامل مطلق سے وجود خارجی خدا کو ثابت کر سکتا ہوں، اور اس کو ہر سادہ ترین انسان بھی قبول کرے گا. کیسے؟ کہتا ہے کہ ہر انسان چاہے وہ خدا کو مانتا ہو یا منکر خدا ہو، وہ اس قضیے کو تصور کر سکتا ہے کہ میں نے ایسے کامل مطلق کو تصور کیا ہے کہ جس سے بالاتر کوئی اور کامل مطلق نہیں ہے. اس قضیے کو ہر کوئی تصور کر سکتا ہے. جب یہ قضیہ تصور ہو گیا کہ میں نے جس کامل مطلق کو تصور کیا ہوا ہے اس سے بالاتر اور کوئی کامل شخص، کامل ذات، کامل مطلق کوئی نہیں ہے، تو کامل مطلق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو تمام کمالات رکھتا ہو. اگر ایک کمال بھی اس سے نفی ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کامل مطلق نہیں ہے. یعنی وہ کامل مطلق نہیں ہے کہ جس سے بالاتر اور کوئی کامل مطلق نہ ہو. ممکن ہے کامل مطلق ہو لیکن ایک اعتبار سے، لیکن ہم نے ایسا کامل مطلق فرض کیا ہے کہ جس سے اوپر اصلاً فرض نہیں ہے کامل مطلق، علی الاطلاق کمال رکھتا ہے، کامل مطلق ہے. تو اس کو حتماً کمالات تمام رکھنے ہوں گے. بس نتیجہ کیا نکلا کہ کامل مطلق کے جس سے اوپر کوئی اور کامل مطلق نہیں ہے، جب یہ آپ نے تصور کیا ہے تو جس طریقے سے یہ ذہن میں وجود رکھتا ہے حتماً اس کو خارج میں بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر یہ خارج میں نہ ہوا تو کیا لازم آئے گا؟ تناقض. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس کو آپ نے کامل مطلق کے اس سے اوپر کوئی کامل مطلق نہیں ہے فرض کیا تھا، وہ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر خارج میں موجود نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کمال اس کے اندر نہیں ہے. جب ایک کمال اس کے اندر نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی ہستی آ گئی کہ جو خارج میں بھی اور ذہن میں بھی، وہ کامل تر ہو جائے گی اس سے. لیکن تم نے فرض کیا کیا ہوا ہے کہ میں نے جس کامل کو تصور کیا ہوا ہے اس سے اوپر کوئی کامل نہیں ہے. بس اس قضیے کو تصور کر لینا ہی کافی ہے کہ انسان خدا کے وجود کا اقرار کرے کہ خارج میں موجود ہے. یہ برہان آنسل. کئی تقاریر کی گئی ہیں اس کی. ایک تقریر یہ ہے، کیونکہ 11ویں صدی سے لے کر آج تک اس کے اوپر بحث چل رہی ہے، یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. ایک زمانے میں بعض قبول کرتے ہیں، پھر اس کو رد کرتے ہیں، پھر قبول. ایک عالمانہ زندگی جو ہے وہ یہی ہے. ایک مطلب ہوتا ہے، اس کو کوئی قبول کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، پھر اس کو کوئی رد کرتا ہے، آگے دفاع کرتا ہے کوئی آ کے، کوئی پھر اس کو رد کرتا ہے. اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے. چونکہ یہ پہلی کتاب ہے، اس سے زیادہ اور اوپر جانا مناسب نہیں ہے. اس کے اوپر پھر مختلف نقد کیے گئے ہیں. یعنی جب آنسلم نے یہ برہان بیان کیا تھا جس زمانے میں، یعنی 11ویں صدی کے اندر، اس وقت سے ہی یہ مورد نقد واقع ہوا ہے. اسی کا ہم اثر ایک عالم دین غرب کا گونیلو
गोनीलू इसका ये इंग्लिश इस तरीके से आप देखें, आप क्या इसका तलफ़ुज़ करेंगे। गौ नी लू, गौनीलू। गौनीलू आकर कहता है कि बंदे खुदा, तुम्हारे इस बुरहान से हत्ता वो चीजें भी वजूद खारजी पैदा कर जाएंगी कि जिनके मादूम होने में किसी को कोई शक व शुबा नहीं। कैसे? जिसका नक़द है, नक़द है। गौनीलू नक़द कर रहा है बुरहाने अनसिल्म, यानी तकरीर बुरहाने अनसिल्म की खत्म हो गई है, अब नक़द बयान होंगे। जो भी पहला नक़द किसका है? गौनीलू का है। गौनीलू कहता है कि जो चीजें मादूम पैदा करनी है, जो चीजें मादूम हैं, फिर हमें उसको भी वजूद खारजी मानना पड़ेगा उनका, तुम्हारा अगर इस बुरहान को हम कबूल कर लेते हैं। कैसे? वो कहते हैं देखें, एक ऐसे जजीरे को कहते हैं, मैं तसव्वुर करता हूं कि जैसे मैं अगर ये कजिया बनाता हूं एक आकर, ऐसा जजीरा के जिससे कामिल तर कोई और जजीरा तसव्वुर नहीं है, मैंने कजिया बनाया। ऐसा जजीरा कि जिससे कामिल तर कोई और जजीरा नहीं है, जिससे कामिल तर कोई और नहीं है। ये जब मैंने कजिया बना लिया, अब तुम्हारे मुकद्दमात के तहत क्या होना चाहिए? ये जजीरा चूंकि कामिल मुतलक है, कामिल तर है, और इससे कामिल तर काबिल तसव्वुर नहीं है, बस तुम्हारे मुकद्दमात के तहत इस जजीरे को जिस तरीके से खारिज में है, जहन में है, खारिज में भी होना चाहिए। क्यों? अगर खारिज में ना हुआ तो फिर तनाकुज़ लाजिम आएगा। बस जजीरा जो है वो खारिज में होना चाहिए। तो कहते हैं इस तरीके से आप हर चीज को कजिया बनाते रहो और उसको खारिज में साबित करते रहो। हत्ता मादूमात के बारे में मसलन तुम कह लो, ये जैसे मैं सोना के बारे में कर सकते हैं ये बात। नहीं, शरीक बारी तो नहीं आएगा, बाकी चीजें आ जाएंगी इसमें। मतलब आप कहें कि सोने का पहाड़, मैंने एक ऐसे सोने का पहाड़ तस्वुर किया जिससे कामिल तर कोई और चीज नहीं है। अब जब ये कामिल तर है सबसे, तो फिर क्या है, इसको जिस तरीके से ज़हन में इसका वजूद है, खारिज में भी होना चाहिए। खारिज में ना हो तो कामिल तर नहीं रहेगा। मिसालें बना सकते हैं, यानी हर चीज जो खारिज में ना भी हो तो उसका भी खारिज में जरूरतन जो है वो साबित होती जाएंगी। ये तुम्हारा कैसा बुरा नहीं कबूल कर सकते, मुकद्दमा ताम नहीं है तुम्हारे, इससे खुदा साबित खारिज में नहीं होता। ये उसका नक़्द था। फिर आंसिल में इसको जवाब दिया, किताब में उस जवाब की तरफ इशारा नहीं किया गया। आंसिल ने आकर इसको जवाब दिया, इसने कहा कि मैं फकत खुलासा अर्ज करता हूं, जब तफसील अर्ज नहीं करता उसकी। आंसिल ने जवाब उसको ये दिया कि मेरा बुरहान फकत खुदा के साथ खास है, बाकी जो अशिया हैं उसके अंदर ये बुरहान जारी नहीं हो सकता। ये खुलासा उसका जवाब है, जो किताब में नहीं आया तो मैं तफसील में नहीं जाता उसमें। इसके बाद हमारे जो मुफक्किरीन हैं, इन्होंने भी इस बुरहान को कबूल नहीं किया। वो आकर क्या इश्काल करते हैं, तो हमारे जो उलमा हैं वो कहते हैं कि ये बुरहान ताम नहीं है, क्योंकि इस बुरहान में खल्त हुआ है मफहूम और मिसदाक के अंदर।
خلط ہوا ہے دو حمل کے اندر، حمل ذاتی و حمل شائع صناعی. اس میں خلط ہوا ہے، مفہوم مصداق کا خلط ہوا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور حمل اولی اور حمل شائع صناعی اس کے اندر بھی کیا ہوا ہے، خلط ہوا. یعنی ایک ہی اشکال ہے، دو اس کے آپ کہہ لیں نام لے لیں اس کے. تبیین کرنے سے پہلے اس اشکال کو پہلے بیان کرتے ہیں کہ حمل اولی ذاتی اور حمل شائع صناعی کیا ہے. منطق مظفر میں حتماً آپ نے پڑھا ہوگا، جب حمل کی بات چلتی ہے وہاں پر حمل کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، حمل یا ذاتی یا اولی ذاتی ہے، یا حمل شائع صناعی ہے. کیا تعریفیں ہیں اس کی؟ کہتے ہیں کہ حمل اولی وہ حمل ہے کہ جہاں پر اتحاد مفہومی پایا جاتا ہے. ایک یہ کہتا ہے، ایک تعریف کہتے ہیں، ایک مرتبہ یوں تعبیر کرتے ہیں کہ حمل اولی اس حمل کو کہا جاتا ہے کہ جو ذاتیات اور ذات کے درمیان پایا جاتا ہے. مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ الانسان حیوان ناطق، کون سا حمل ہے؟ کہتے ہیں حمل اولی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ انسان کے مفہوم کے درمیان اور حیوان ناطق کے مفہوم کے درمیان اتحاد پایا جاتا. یعنی انسان کے مفہوم کو آپ تحلیل کرو تو اس کے پیٹ سے کیا نکلے گا؟ حیوان ناطق، اور حیوان ناطق وہی انسان. پس جب اتحاد مفہومی پایا جاتا ہے حمل اولی ہے. بات واضح ہے؟ دوسری تبیین کیا تھی؟ یعنی وہ حمل کہ جہاں جنس و فصل ذات پر حمل ہو رہے ہوں، کوئی جنس و فصل ذاتی ہیں. آپ جب بھی کوئی ایک تعریف کرتے ہیں تو جنس و فصل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جنس و فصل جو ہیں وہ اس کی ذاتیات میں ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، حیوان جنس ہے وہ بھی ذاتی انسان ہے، اور فصل ناطق ہے وہ بھی کیا ہے؟ ذاتی انسان ہے. ذاتیات کو جب ذات پر حمل کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حمل اولی. حمل اولی ذاتی اسی وجہ سے لے کر آتے ہیں درمیان میں. بس حمل اولی وہ حمل ہے کہ جہاں اتحاد مفہومی پایا جاتا ہے. مطلب آج بھائی یہاں تک. حمل شائع صناعی کیا ہے؟ ایسا حمل کہ جہاں پر اتحاد وجودی پایا جاتا ہے، نہ کہ اتحاد مفہومی. مثلا آپ جب کہتے ہیں الانسان ضاحک تو یہاں مغایرت مفہومی پائی جاتی ہے. انسان اور مفہوم ہے اور ضاحک اور مفہوم ہے. ضاحک یعنی من لہ الضحک، انسان یعنی حیوان ناطق، دونوں کا مفہوم جدا ہے. تباین ہے مفہوم کے اعتبار سے ان کے درمیان. لیکن خارج میں اگر آپ دیکھو اتحاد وجودی پایا جاتا ہے، یعنی جو ضاحک ہے وہ انسان بھی ہے اور جو انسان ہے وہ ضاحک بھی ہے. بس جہاں پر اتحاد وجودی پایا جائے اس کو حمل شائع صناعی کہتے ہیں. بات واضح ہوگی یہاں تک؟ اب آتے ہیں نقد کی طرف. عامشل نے کیا کہا تھا؟ کامل مطلق جس سے بہترین تعبیر اس کی
میں ایسا موجود کہ جس سے بزرگتر کوئی قابل تصور نہیں ہے. کامل مطلق کہ جس سے کامل تر کوئی قابل تصور نہیں ہے. یہ اس نے قضیہ بنایا اور یہ ہے ذہن کے اندر. یعنی یہ کہنا اس کا آپ اگر خلاصہ کریں اس عبارت کا، یعنی کامل مطلق کے جس سے کامل تر کوئی اور قابل تصور نہ ہو، یعنی اس سے بڑا اور کوئی کامل مطلق نہیں ہے. اس کو آپ خلاصہ کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ کامل مطلق کامل مطلق ہے. کامل مطلق کامل مطلق ہے، یعنی اس سے اوپر کوئی اور کامل نہیں ہے، قابل تصور ہی نہیں ہے. اس کو اس پورے قضیے کو خلاصہ کریں تو کامل مطلق کامل مطلق ہے. یعنی کامل مطلق ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک کمال کم ہو جائے تو کامل مطلق نہ رہے، بلکہ کامل مطلق ہے. پس جب یہ کامل مطلق ہے تو اس کو خارج میں بھی وجود پیدا کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر خارج میں اس کا وجود نہ ہو تو کامل مطلق نہیں رہے گا. یہ عام علم کا برہان تھا. محققین آگے جب رد کرتے ہیں اس کو آ کر کہتے ہیں کہ تم نے یہاں پر خلط کیا ہے مفہوم اور مصداق کے اندر، حمل اولی اور حمل شائع صناعی کے اندر. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری مراد یہاں کامل مطلق ہے بالحمل الاولی، یہ بات ٹھیک ہے تمہاری. حمل اولی کے ذات ہر چیز ایسے ہی ہے. مثلا الجزئیو جزئی بالحمل الاولی، الانسان انسان بالحمل الاولی. یعنی کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ذاتیات کو ذات پر حمل کرنا ہوتا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز اپنی ذات ہے اس کی. ٹھیک، حمل اولی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہت کچھ. مثلا آپ حتیٰ ایسی چیز کو بھی معدوم جو ہے اس کی ذات کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں آپ، المعدوم معدوم بالحمل الاولی. معدوم ہے، بات واضح ہے. لیکن اگر نقد کرنے والے کہتے ہیں کہ بالحمل الاولی تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ جو چیز کامل مطلق بالحمل الاولی ہو وہ حتماً حمل شائع کے اعتبار سے بھی کامل مطلق ہو. ممکن ہے ایک چیز حمل اولی کے وہ تو ہر چیز حمل اولی کے اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں. جیسے مثالیں دی ہیں آپ کو، کامل مطلق بالحمل الاولی، ذہن میں کامل مطلق ہی ہے. لیکن آیا یہ کامل مطلق ہے جس کو تم نے فرض کیا ہے وہ خارج میں بھی کامل مطلق ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس بات کی ضرورت ہے. اس کی مفہوم کے ذریعے تم خارج میں اعتلاضن قائم نہیں کر سکتے. بس اگر بالحمل اولی مراد ہو تمہارا یہ قضیہ درست ہے، لیکن اگر بالحمل شائع مراد ہو پھر غلط ہے، کیونکہ اس بات کی ضرورت ہے. اور اس بات کرنے کے لیے برہان کافی نہیں ہے، کوئی اور برہان لانا پڑے گا. بس یہ برہان تمہارا تام نہیں ہے. بس یہاں خلط ہوا ہے مفہوم و مصداق کے اندر. یعنی مفہوم و مصداق میں کیسے خلط ہو گئے تو ہم لیولی شائع کا آپ کو تبیین کر دی کہ آپ کہتے ہیں کہ مفہوم کامل مطلق ہی ہے. کامل مطلق کا مفہوم کامل مطلق ہی کہلائے گا نا. لیکن آیا یہ مفہوم کامل مطلق مصداقاً بھی کامل مطلق بنے گا؟ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ انسان ہے بالحمل الاولی، مفہوم انسان ہے. آیا اس سے آپ یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ پس انسان خارج میں بھی ہے؟ نہیں لے سکتے. پس اس برہان میں خلط ہوا ہے حمل اولی اور حمل شائع کے اندر، مفہوم و مصداق کے اندر. یہ برہان تام
نہیں ہے. ہمارے جتنے محققین ہیں وہ سارے یہی اعتراض کرتے ہیں اس برہان کو. یہاں پر یہ مطلب یہاں پہ کامل ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ کتاب کے اندر انہوں نے تھوڑا ایک اور مطلب بھی ذکر کیا ہے تو تبیین کی ضرورت ہے، چونکہ بنا یہی ہے کہ کتاب کے اندر کوئی ابہام نہ رہے، مطالب جو ہیں وہ اس کے بیان ہونے چاہیے. یہاں پر آ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ ڈیکارٹ نے آ کر ایک اس برہان کا دفاع کیا ہے. وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ برہان آنسلم کو نہ مانیں مشکل پیش آئے گی. کیا مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ عبارت میں اس کی پڑھتا ہوں، تصور خدائی یعنی جس کو ہم نے ذات کامل مطلق فرض کیا ہوا ہے، یعنی ایسے خدا کا تصور کہ جو فاقد وجود باشد، یعنی اگر آپ خدا کا تصور کریں اور پھر اس کو خارج میں وجود بھی نہ دیں، یعنی نہ مانیں کہ وہ خارج میں موجود ہے، کہتے ہیں یہ ہمان قدر مطرود ذہن است کہ بے خواہم کوہی را بدون درے و مثلثی را بدون زاویہ تصور کنی. تو کہتے ہیں ذہن اس کو اسی طریقے سے رد کرتا ہے جس طریقے سے اس قضیے کو رد کرتا ہے. اگر کوئی کہے کہ مثلث تو ہے لیکن اس کے زاویہ نہیں، ہو سکتا ہے ایسے مثلث ہو لیکن زاویہ نہ رکھتی ہو، ممکن نہیں ہے. تو کہتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مثلث کو تصور کرنے کے بعد جب زاویوں کا انکار کر رہے ہیں تو آپ کا ذہن قبول نہیں کر رہا. تو اسی طریقے سے اگر آپ خدا کا تصور کریں جو کہ کامل مطلق ہے، اس کا تصور کریں اور اس کو وجود خارجی نہ دیں تو یہ بھی اسی طریقے سے مطرود ہے جس طریقے سے مثلث کو بدون زاویہ مان رہے ہیں. جس طرح ذہن اس کو رد کر رہا ہے فوراً، اسی طریقے سے ذہن اس کو بھی رد کر رہا ہے کہ خدا کامل مطلق ہو لیکن وجود خارجی نہ رکھتا. یہ ڈیکارٹ نے اس کا دفاع کیا. کانٹ نے آ کے جواب دیا اس کا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہاری ایک لحاظ سے بات ٹھیک ہے. کیا کہ ہم مثلث کو مانتے ہوئے زاویے کا انکار کر دیں پھر تو تناقض لازم آتا ہے، پھر تو ذہن جو ہے وہ بالبداہہ اس کو رد کرتا ہے. لیکن ہم کلن مثلث کا انکار کر دیں پھر مشکل پیش آئے گی. ذہن اگر کہے گا کہ غلط کام کر رہے ہو، نہیں میں مثلث کو ہی نہیں مانتا، زاویے خود بخود ختم ہو جائیں گے. کہتے میں خدا میں بھی ایسے کر. تم کہتے ہو تصور خدا کرو، تصور کامل مطلق کرو، اور پھر جب تصور کر لیا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ خارج میں اس کو ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں میں اصلاً اس چیز کا ہی تصور نہیں کرتا، منکر ہوں اس کا، کیوں تصور کروں؟ جب میں اس کا انکار کر دوں گا تو حتیٰ اس کے وجود خارجی بھی قبول کرنے کی ضرورت ہے نہیں. کانٹ نے اس کو رد کیا اس طریقے سے. بہرحال یہ یہاں تک ہمارا یہ ایک برہان ختم ہو گیا، برہان آنسلم، اور نتیجہ یہ نکلا کہ برہان آنسلم تام نہیں ہے. اس کے بعد نوبت آتی ہے برہان صدیقین کی. برہان صدیقین
اس برہان کا مبتکر ابن سینا کو شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ بعض فارابی کی طرف پلٹاتے ہیں، لیکن اس برہان کو نام دینا صدیقین کا یہ ابن سینا نے کیا ہے اپنی آثار میں۔ برہان صدیقین بھی برہان وجودی کی طرح ہے، برہان انسلم کی طرح۔ کیسے؟ وہ بھی وجود سے بحث کر کے خدا کو ثابت کرتا تھا، یہ بھی وجود کے ساتھ خدا کو ثابت کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ مفہوم سے مصداق میں آ رہا تھا اور یہ مصداق ہی سے بات کو شروع کرتا ہے، یعنی وہ مفہوم الوجود سے کام شروع کر رہا تھا اور یہ حقیقت الوجود سے بات شروع کر رہے، یہ فرق ہے ان کے درمیان۔ برہان وجودی اس اعتبار سے اس کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ وجود کے ذریعے خدا کو ثابت کر رہے ہیں، اگرچہ حقیقت وجود مراد ہے یہاں پر۔ برہان انسلم کے برہان وجودی سے اس اعتبار سے فرق کریں گے۔ برہان وجودی یا برہان صدیقین جو سینوی ہے، مثلا ابن سینا یوں آ کر کہتے برہان صدیقین سینوی و برہان صدیقین صدرائی، کیونکہ ان کے برہان کی تقاریر اور مقدمات جدا جدا ہیں۔ ابھی ہم برہان صدیقین جو پڑھ رہے ہیں وہ برہان سینوی ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے اور آسان ہے، آپ جلدی سمجھ جائیں گے اس مطلب کو۔ برہان انسلم کی طرح نہیں ہے کہ جو نیا تھا۔ یہ آ کر اس طریقے سے بات کو شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس واقعیت نام کی ایک چیز ہے، کیونکہ ہم صوفسطائی نہیں ہیں۔ جب صوفسطائی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس واقعیت موجود ہے۔ اب دیکھیں واقعیت سے بات شروع ہو رہی ہے، یعنی خارج سے شروع ہو رہی ہے، مصداق سے شروع ہو رہی ہے، مفہوم سے بات نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے برہان وجودی بھی کہلاتا ہے۔ واقعیت ہمارے پاس ہے۔ اب اگر یہ واقعیت واجب الوجود ہوئی، ثابت المطلوب، ہم اسی کے دنبال میں ہیں کیونکہ خدا کو واجب الوجود مانتے ہیں۔ جب واجب الوجود ہم نے مان لیا اس کو، تو اس کا مطلب ہے خدا ثابت ہو گیا، ثابت المطلوب، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ واجب الوجود نہ ہوا بلکہ کیا ہے، ممکن الوجود ہوا، تو پھر کیا ہے، اس کو منتہی ہونا چاہیے واجب الوجود تک۔ کیوں؟ اگر ممکن الوجود واجب الوجود تک منتہی نہ ہو، یا دور لازم آئے گا یا تسلسل، اور دونوں محال۔ دور کیسے لازم آئے گا؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعیت الف معلول ہے، ممکن الوجود ہے، مخلوق ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کی علت کیا ہے، آپ کہتے ہو بے ہے۔ سوال یہ ہوگا بے کی علت کیا ہے، آپ کہتے ہیں الف ہے، تو لازم آ جائے گا۔ لیکن آپ اسی طرح تسلسل لے کے چلتے رہیں، الف کی علت بے ہے، بے کی علت جیم ہے، جیم کی علت دال ہے، دال کی علت مثلا زال ہے، مثلا اسی طرح چلتے رہیں تو تسلسل در علل لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔ پس یا تو اس واقعیت کو آپ واجب الوجود مانیں گے کہ ثابت المطلوب، اگر ممکن الوجود مانا اس واقعیت کو تو اس ممکن کو واجب تک جانا پڑے گا، اگر نہ گیا تو دور و تسلسل لازم ہے کہ جو کہ محال ہے۔ بس ثابت المطلوب، واجب الوجود ثابت ہوگا اور خدا ثابت ہوگا۔
یہ تھا برہان صدیقین سینوی. اس کو خواجہ نصیر الدین طوسی نے بھی قبول کیا کہ آپ کشف المراد جب پڑھیں گے اور حتماً پڑھیں انشاءاللہ، کہ دقیق ترین اور امین ترین ہماری کلامی کتاب ہے، اس میں یہی برہان خلاصتاً آیا ہے. مثلا آ کر یوں کہتے ہیں الموجود ان کان واجبا والا استلزمہ. یہ خلاصہ گوئی بہت کرتے تھے، یہ کیا ہے نا، بشرح کی ضرورت پڑی ہے. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان الموجود ان کان واجبا فهو المطلوب، وہ مطلوب ہے اگر واجب بذات ہے. والا اگر واجب نہ مانو استلزامہ، پھر اس کو مستلزم ہونا چاہیے، واجب کو مستلزم ہونا چاہیے اس کو. اگر واجب تک واجب مستلزم نہ ہو اس کو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دور و تسلسل لازم آئے گا، اور دور و تسلسل کیا ہے؟ محال ہے. اس طریقے سے باقی اس کے بعد جو برہان صدیقین جو صدرائی ہے، وہ مختلف ہے اس سے، لیکن میں اس کے اندر نہیں جاتا. فقط علامہ طباطبائی کے برہان صدیقین کی جو انہوں نے یعنی ایک سطر سے زیادہ نہیں ہے برہان، یعنی سب سے چھوٹا برہان اور سب سے عمیق برہان علامہ طباطبائی نے ہے. اب صدرائی، لیکن صدرہ نے بہت زیادہ مقدمے بنائے تھے، علامہ نے فقط اس کو ایک سطر میں لے کر. علامہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ کہتے ہیں دیکھیں اس کے اندر نہ دور ہے نہ تسلسل ہے، نہ کوئی مقدمات کیا نام ہے بہت زیادہ موجود ہیں جو صدرہ نے بنائے تھے بہت سارے مقدمات. میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا. اصالۃ الوجود بھی اس کے اندر شامل ہے، تشکیک در وجود بھی اس کے اندر شامل ہے. مثلا مختلف مقدمات ملائیں تو برہان صدیقی نے صدرائی تشکیل پاتا ہے. علامہ نے فقط ایک سطر میں ان کو خلاصہ کر دیا. کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس واقعیت موجود ہے، جس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر انکار کریں گے تو صوفسطائی نکلیں گے. واقعیت ہے ہمارے پاس. جب واقعیت ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ عدم محال ہے. اس واقعیت پر عدم طاری نہیں ہو سکتا. اور ایسی واقعیت کے جس کے اوپر عدم محال ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ واجب ثابت المطلوب. یہ برہان صدیقین جو علامہ نے خلاصہ کر کے یہاں پر بیان کیا تھا. یہاں تک جو ہم نے برہان بیان کیے ہیں وہ برہان وجودی تھے. برہان آنسلم جو کہ مفہوم سے مصداق کی طرف جا رہا تھا، اور برہان صدیقین کے جو کہ واقعیت واجب الوجود کو ثابت کر رہا تھا، یہ بیان ہو گیا. اس کے بعد برہان براہین جو شروع ہوتے ہیں وہ جہان شناختی ہیں. کیونکہ عرض کیا تھا ایک جو تقسیم ہے، ایک مصنف نے تقسیم کی تھی، ایک دوسری تھی کیا تھی؟ ایک کیا تھی؟ براہین وجودی ایک تھا، ایک کیا غایت وجود شناختی تھا، غایت شناختی، اور نا یہ وجود شناختی ہے. اور کیا تھی؟ جہان شناختی. یہ تیسرا میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. جہان شناختی یعنی جہان کی شناخت سے آ کر آپ کیا کریں گے؟ خدا کو ثابت کریں گے. اب ہم نے جو براہین پڑھنے ہیں وہ جہان شناختی کے اعتبار سے پڑھنے ہیں. میں فقط تھوڑا سا اس کو تبیین کر دیتا ہوں، یعنی خلاصہ بندی کر دیتا ہوں، اور پڑھیں گے انشاءاللہ مفصل بعد والے درس میں. باقی براہین جو ہیں وہ آسان ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو جلدی جلدی خلاصہ کر کے جو آسان مطالب ہے جس میں نئی چیزیں نہیں اور آپ نے علم کلام کی کتابوں میں اس کو پڑھا ہے وہ وہاں تک جائیں گے. برہان نظم پہ آ کے پھر رکنا پڑے گا، تو برہان نظم میں پھر آ کر بعض نئے مطالب ہیں.
پہلا برہان جو براہین شناخت جہان شناختی میں ہے وہ برہان امکان و وجود ہے. برہان امکان و وجود. برہان امکان و وجوب، دقت کریں گے، بہت دقیق، مطلب آسان ہے لیکن دقیق ہے، تھوڑا سا توجہ کریں گے تو مطلب واضح ہو جائے گا، ولا مطلب واضح نہیں ہوتا. ابھی ہم نے برہان صدیقین میں برہان کیا اقامہ کیا؟ واقعیت ہے، یہ واجب ہے ثابت المطلوب، ممکن ہے تو منتہی الی الواجب ہو، ولا دونوں تسلسل لازم ہے. ٹھیک. اب میں یہ برہان اقامہ کرتا ہوں، آپ دیکھیں کہ یہ وہی برہان ہے یا فرق کرتا ہے اس سے. برہان امکان و وجود یہ آ کر کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ممکن الوجود موجود ہے، اس کے اندر تو کسی کو اشکال نہیں ہے. میں ممکن ہوں، یہ کائنات ممکن ہے، اس کا جتنی بھی لواز آثار ہیں وہ سب ممکن ہے، ممکن الوجود ہمارے پاس موجود ہے. جب یہ ممکن الوجود ہے، اس کی کیا ہے، یہ اگر واجب تک لے جائے، یعنی چونکہ یہ علت کا محتاج ہے، اس کی علت کیا ہے؟ اگر وہ واجب ہے تو ثابت المطلوب، اور اگر اس کی علت کیا ہے وہ بھی کیا ہو، ممکن ہو، تو پھر یہاں سوال تکرار ہوگا، کیونکہ یہ ممکن تھا، علت کا محتاج تھا، تو اس کی علت بھی کیا ہے، ممکن ہے، تو یہ بھی علت کی محتاج ہے، تو اس کی علت کیا ہے؟ اگر تو آپ اس کو لے کے چلتے جائیں گے تو تسلسل لازم آئے گا، اگر آپ اس کو ممکن کی طرف پلٹا دیں گے تو دور لازم آئے گا. بس نتیجہ کیا نکلے گا؟ ممکن کی علت واجب ہی ہو سکتی ہے یا منتہی الی الواجب ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی فرض نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کے علاوہ میں یا دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا، یہ محال ہے. ثابت المطلوب، خداوند متعال کا وجود ثابت ہو جاتا ہے. اب دیکھیں فرق کیا ہے برہان سینوی، برہان صدیقین سینوی و برہان امکان و وجوب میں. طریقہ استدلال ایک ہی ہے، فرق آسان اور ظریف ہے تھوڑا سا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، صدیقین سینوی کے اندر ہم نے کہاں سے برہان شروع کیا تھا؟ ہمارے پاس واقعیت ہے، اب وہ واجب ہوئی تو ثابت المطلوب، واجب نہ ہوئی تو منتہی الی الواجب ہونا چاہیے. یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ممکن الوجود. یہاں واقعیت کو ہم نے مشخص کر کے بیان کر دیا ہے کہ یہ ہمارے ممکن الوجود ہے. اب اس ممکن الوجود چونکہ یہ معلول مخلوق ہے، اس کو علت کی ضرورت ہے. اس کی علت کیا ہے؟ اگر واجب ہے ثابت المطلوب، اگر واجب نہیں ہے تو ممکن ہوگی. تو اس ممکن کی پھر کون علت ہوگا؟ اگر واجب ہے ثابت المطلوب، اگر ممکن ہے تو پھر اس کو علت کون سی؟ وہ ممکن ہے. پھر وہ ایسی بات چلے گی. بس ممکن کی علت یا واجب ہوگی یا منتہی الی واجب ہوگی، وہ اللہ دور و تسلسل لازم ہے اور یہ محال ہے ثابت المطلوب خدا. بس یہ برہان ایک ہی ہے، لیکن فرق جو آ کر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں صرف واقعیت سے بات شروع ہوئی اور یہاں پر کیا ہے، اس واقعیت کو مشخص کر کے بیان کیا کہ ہمارے پاس کیا ہے، واجب ممکن الوجود ہے، اور پھر سے آگے لے کر چلتے ہیں اس کو. یہ برہان امکان و وجوب کا تقریر ہے کہ جو بیان ہوتی ہے. اس کے بعد جو بعض مطالب ہیں غربی اعتبار سے، اس کو بعد میں عرض کر کے انشاءاللہ پھر بعد والے برہان میں وارد ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.